میں بے حد میرا بہت بڑا سہارا ہے، وہ بہت پیار کرتا ہوں ان سے، اور ان سے میں نے ایک اور بات کی تھی، ایک آئیڈیا کی کہ ہم ایک یونیورسٹی کے ساتھ افیلیشن کر کے، یعنی نیشنل ایسوسی ایشن آف قرآن اسکالرس، اور باقاعدہ رجسٹر کرا کے اس ایسوسی ایشن کو، ان میں طالب علم جو شامل ہوں گے اس کورسز میں، اسی ویبینار کے ذریعے سے وہ ریگولرلی رجسٹر کریں گے، اور 80 to 90% حاضری کے بعد، پورا قرآن ختم کرنے کے بعد انہیں اس امریکن یونیورسٹی سے سند ملے گی. بہت بڑی سند ہوگی آنے والے دور میں یہ. تو یہ ہے اہمیت ان لیکچرز کی جو آئندہ چل کے ہوں گے. میں جب بہت چھوٹا تھا تو اس وقت میں نے قائد اعظم کی سوانح حیات پڑھی تھی، اور اتنا انسپائر کیا تھا مجھے قائد اعظم کی. اس زمانے میں صرف ایک کتاب اویلیبل تھی قائد اعظم پہ، ہیکٹر بولیتھو کی کتاب. مجھے اس کے پیرا جو تھے زبانی ازبر تھے. اتنی بار میں نے اس کتاب کو پڑھا، 8ویں جماعت کی میں بات کر رہا ہوں. زبانی یاد تھے مجھے اس کے کئی پیراگراف. لیکن آج میں آپ کے ساتھ ایک کتاب شیئر کر رہا ہوں جس میں سے ایک ایسا پیراگراف، یہ سلینا کریم ہے انگلینڈ میں آتھر، انہوں نے یہ کتاب سیکولر جنا اینڈ پاکستان، اس ڈیبیٹ کے اوپر بات لکھی ہے کہ کیا جنا واقعتاً سیکولر تھے جو سیکولر کہتے ہیں، یا ان کے نزدیک کیا تصور تھا اسلامی مملکت کا. بڑی بہترین کتاب ہے. اس میں ایک چھوٹا سا جملہ یہ مجھے بچپن میں بھی انسپائر کرتا تھا اور آج بھی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس جملے کو لکھ لیں کہ جنا اس طریقے سے کام کرتا تھا. یہ لکھا ہے، یہ ٹائٹل ہے آرگنائزیشن آف مسلم انڈیا، اور اس میں یہ 2 سینٹنسز ہیں قائد اعظم کے. فرماتے ہیں The work of the Muslim League has grown beyond the physical capacity of any single man. If you were to know what I have to attend to all alone, you will be astonished. اس ایک جملے میں مسلم لیگ کے اجلاس میں قائد اعظم اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ ایک اکیلا آدمی کی حیثیت سے میں کیا کیا کام کرتا ہوں، کیا کیا کام کرتا ہوں، تو تم حیران رہ جاؤ گے. ایسے ہی یہ جملہ، یہ میرا نصب العین ہے، اپنی کم مائگی اس کے باوجود، اور آپ اور ہم سب ایک اسی، وی آر آل ان دا سیم بوٹ. کبھی بھی دیر از نیور گوئنگ ٹو بی انف منی. یہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی ہون برسنے لگ جائے. اس سے بڑی دولت اور کچھ نہیں کہ انسان اپنے خیالات کو آرگنائز کر سکے. وہ انسان اس ویژن کے ساتھ آگے چلتا ہے جسے آپٹیمزم کہا ہے، ایمان بالغیب. اس مشن کو لے کے آگے بڑھنا اور آگے چلتے جانا. وہ آدمی یاد کریں جو پارٹیشن کے بعد لاہور میں چھاوڑی لگا رہا ہے، یا ایک بائسیکل کے اوپر 4 کھیس رکھ کے، قالین رکھ کر بیچ کے روٹی کما رہا ہے، ایک دکان سے دوسری دکان، شہروں شہروں، گلیوں گلیوں. کیا امید ہوتی ہے؟ اسے یقین ہوتا ہے اپنی سکسیس پر. یہ وہ یقین ہے جسے ایمان کہتے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ، یا ایھا الذین آمنو. میں چاہتا ہوں آپ اس بات کو اسی طریقے سے مضبوطی کے ساتھ تھام لیں اپنے ساتھ کہ ہمیں یہ جستجو کرنی ہے، آپ کو اور مجھ کو، اپنے اپنے محل میں، اپنے اپنے مقام پر، اور بڑے ہی کامن سینس کے ساتھ. اشتہار دینے ہوں گے آپ کو، اس ریڈیو کے پرچے بانٹنے ہوں گے، اور بتانا ہوگا کہ اس وقت لائیو یہ ریڈیو ہوگا، اور اس ریڈیو سے اللہ کی قسم میں آگ پھونکوں گا، وہ آگ جو موسیٰ کے منہ سے نکلتی تھی، اور میں پاکستان کو جھنجھوڑ کے رکھ دوں گا.
اس لیے کہ وہ جو غالب کہتا تھا حذر کرو میرے دل سے کہ اس میں آگ دبی ہے. ہر مظلوم کی آواز، اس کی چیخ میرے کان میں روزانہ رات کو گونجتی ہے. میں نے ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے پاکستان میں کام کیا تھا تھوڑا عرصہ، اور اپنے لیے کراچی شہر میں منتخب کیا تھا اورنگی ٹاؤن. یہ وہ شہر ہے جہاں دکانوں پر آم کے زمانے میں کوئی آم نہیں بیچتا، اس لیے کہ خریداری کوئی نہیں. اگر کسی کو گنڈیری کھانی نصیب ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس نے فروٹ کھا لیا. اور کیسے گزر اوقات تھی لوگوں کی. میں اور میری بیوی اس میں جایا کرتے تھے، ان ہسپتالوں میں کام کیا ہے. تو یہ چیز جو میں کہہ رہا ہوں، یہ آواز آپ کو اسی انداز سے اٹھانی ہے اور اسی یقین کے ساتھ اٹھانی ہے جو حضرت موسیٰ کے بارے میں یہودی کہتے ہیں، آج ہم غلام ہیں، اگلے سال آزاد ہوں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دل مسلم کو یا رب، دل مسلم